بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ منہاج رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آج دو نئے مہمانوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن کے مہمان ہیں محترم علامہ الحافظ عبدالستار قادری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل برنالہ، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے دوسرے مہمان ہیں دنیا نعت کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز اور انتہائی پر اثر اور پرسوز آواز کے حامل محترم عزیر احمد قادری صاحب فرام منہاج نعت کونسل آزاد کشمیر۔ میں ان دونوں مہمانوں کو تحریک منہاج القرآن تحصیل بھمر آزاد کشمیر کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنی اس ٹرانسمیشن میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان دونوں مہمانوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری درخواست پر انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کی ابتدا جو ہے وہ تلاوت کلام مجید سے کریں گے، اور پھر آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے مسائل روزہ۔ تو اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا ہمارے آج کے مہمان محترم عزیر احمد قادری صاحب سے کہ وہ پہلے تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جا زندگی مدینے سے جان کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بوبکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی،
فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لایا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لایا، محروم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لایا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لایا، مغرب میں مارا کیوں پھرتا ہے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لایا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لایا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لایا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لایا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر محترم عزیر احمد قادری صاحب نے تلاوت کلام مجید کی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو آقا علیہ السلام کی توجہات عطا فرمائے۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مسائل روزہ، اور اس کے لیے آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں علامہ عبدالستار صاحب۔ تو میں آج اسی موضوع کے مناسبت سے چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پر آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات ارشاد فرمانے ہیں۔ تو میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کن عوامل سے ٹوٹتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں وہاں انسان کو بہت سے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک انسان جو ہے وہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور جس میں صحت کے مسائل ہیں، دیگر طبی مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ روزہ جو ہے وہ کن عوامل سے ٹوٹتا ہے تاکہ لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر کہ جس ذات ہم سب کو اس منہاج رمضان افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں انتہائی مشکور ہوں احتشام بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ ہمیں مدعو کیا، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ دین متین کی خدمت کے لیے موقع دیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے، رمضان پاکہ جو مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اسلام ایک ایسا عظیم رکن ہے یہ رمضان کا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، نماز پنجگانہ ہے،
حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے اللہ پاک نے جزا وہ حضور نے حدیث میں بیان کی۔ اور روزے کے بارے میں پیارے مصطفیٰ فرمایا کہ رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ادا کروں۔ بے شک۔ اب روزہ یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ روزہ ظاہر کا بھی روزہ ہے، باطن کا بھی روزہ ہے۔ بالکل یہ نہیں کہ ہم صبح بس کھانا کھا لیا ہے اور اس کے بعد افطار تک ہم نے کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے کہ کھانے سے پینے سے پرہیز کر لیا۔ ظاہر اور باطن دونوں چیز کا روزہ ہے۔ حدیث پاک کریم آقا نے فرمایا، مسلم میں حدیث پاک ہے، بخاری میں ابو ہریرہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بھولے سے اگر کسی نے کھا لیا پی لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا بھی لیا اور پی بھی لیا اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور پھر روزے کی حالت میں آدمی سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، پان کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی استعمال کرنے سے انسان کا روزہ چلا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تباہ ہو گیا ہوں۔ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہ رکھ سکے۔ حضور نے جب اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں جمع کر لیا، عمل کر لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ میں 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا، اگر میں 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا تو میں ایک روزہ بھی اپنی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کا کفارہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میں کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور کی جب بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول یہ صدقے کا مال ہے، جب پیش کیا حضور نے فرمایا کہاں وہ صحابی؟ جب وہ کھڑا ہوا حضور نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ، مدینہ پاک میں جتنے غریب مسکین ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں کرتا یا رسول اللہ اس مدینہ پاک کی گلی میں، مدینہ پاک کی بستی میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اس طرح کرو، جاؤ خود کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور یہ علماء نے اس حدیث کی ضمن میں فرمایا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صرف اسی صحابی کے لیے تھا، آج نہیں ہے کہ اگر کوئی آج ایسا کرے گا وہ غریب نہیں۔ یہ حدیث جو حضور کا فرمان ہے صرف اسی صحابی کے لیے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ایک صحابی نے قربانی کر دی، تو جب حضور نے عید کی نماز ادا فرمائی صحابہ سے فرمایا جاؤ قربانیاں کرو، تو ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ میں تو قربانی کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تو میرا گوشت ہے جو آپ نے کھا لیا، آپ کی فیملی نے کھا لیا ہے۔ میری سنت میرا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ کا یہ بندگی ادا کی جاتی ہے نماز عید، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ جاؤ تمہارے لیے میں گنجائش رکھتا ہوں 6 ماہ کا بچہ وہ آپ قربان کریں، اللہ آپ کی قربانی قبول فرما لے گا۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں آدمی بیمار ہے، انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، یہ ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان کے جسم سے، اور پھر ایک اور میں آپ کو اس کے روزے کے ٹوٹنے کے بارے میں بتا دوں کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے نا وہ خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ روزہ کوئی چیز داخل ہوگی پیٹ میں روزہ ٹوٹے گا، اور جب خارج ہوگی خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی مثال ہے آپ کے دانت سے خون نکلتا ہے، خون اور آپ کا لعاب ہے جو تھوک یہ برابر ہے۔ اور المختصر میں کرتا ہوں آسانی کے لیے تاکہ عوام کو اس کی سمجھ آئے، دوستو احباب کو سمجھ آ جائے۔ اگر خون کا مزہ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے چلا جائے گا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خون کا ذائقہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو آپ کا روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ کے جسم کے کوئی وار کرتا ہے کسی چیز کے ساتھ، آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے تو پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ لیکن روزے کے جو ظاہری عوامل ہیں ٹوٹنے کے، ہم ان پہ بڑا غور و فکر کرتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ روزے کے جو باطنی عوامل ہیں حدیث پاک میں، اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ دیکھیں ہماری زبان ہے، اس کا بھی روزہ ہے۔ زبان کا روزہ کیا؟ ہماری زبان غیبت نہ کرے، ہماری زبان جھوٹ نہ بولے، ہماری زبان چغل خوری نہ کرے، یعنی ہماری زبان
بڑے کا بھی احترام کرے, چھوٹے سے پیار و شفقت کے ساتھ پیش آئے روزے کی حالت میں. بلکہ حدیث پاک میں کریم آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جس آدمی نے روزے کی حالت میں گالن گلوچ سے پرہیز نہ کیا, اس نے صرف اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے, اس آدمی سے وہ روزے سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا. کیوں؟ روزہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ زبان بھی پاک ہو, یعنی ظاہر بھی پاک ہو, باطن بھی پاک ہو. اور پھر اسی طرح انسان کے کان ہیں, انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے, انہی کان سے انسان کیا کرتا ہے, بری گفتگو سنتا ہے, کسی کے بارے میں غیبت سنتا ہے, کسی کے بارے میں چغل خوری سنتا ہے, کسی کی عیب جوئی وہ سنتا ہے, وہ سارے اپنے دماغ میں ڈالتا ہے. تو یہ کان کا روزہ کان کو ان چیزوں سے بچائے. ہاتھ اور پاؤں, ہر چیز کا, پاؤں ہمارے روزے کی حالت میں چال کر جائیں تو مسجد میں نماز کے لیے جائیں. یہ باطل کا, اگر پاؤں ہمارے چال کے لیے جائیں, کسی انسان کے لیے جانا ہے تو وہ انصاف کے لیے چلیں, کسی کے خلاف نہ اٹھیں, کسی کی زیادتی کے خلاف نہ اٹھیں. جب ہمارے یہ ظاہری اور باطنی اعضاء اس انداز سے ہم روزے کی حالت میں گزاریں گے تو اللہ پاک نے جو حدیث قدسی ہے صوم لی وانا اجزی بہ, کہ اللہ پاک نے اس کی جزا مخفی رکھی ہے, پوشیدہ رکھی ہے, وہ قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا اور بغیر حساب کے اللہ سے جنت بھی عطا فرمائے گا. اتنا یہ ایک مبارک عمل ہے. اور پھر یہ روزہ یہ ہر امت پہ فرض تھا, صرف اس امت پہ نہیں. اور پھر اس طرح روزہ, آپ کا دانت ہے وہ نکل گیا ہے, دانت وہ آپ کا نکل گیا ہے, اگر دانت آپ کا نکل گیا یا نکلوایا آپ نے, وہ خون کا جو مزہ ہے وہ آپ کے حلق کے نیچے چلا جائے گا تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا, آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح الٹی جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ انسان نے روکنے کی کوشش کی ہے روزے کی حالت میں لیکن وہ روکی نہیں, وہ مجبور ہو چکا, اس نے الٹی کر دی ہے, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اگر وہ بالٹی بھر کے بھی باہر آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کا روزہ برقرار ہے. اور اگر اس نے جان بوجھ کر کی ہے, یعنی اس طرح حلق میں انگل داخل کی ہے یا کسی اور فعل کے ساتھ اس نے کوشش کی کہ میں کیا کروں, اگر یہ جان بوجھ کر کی ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے, جان بوجھ کر کرنے سے روزے کی دوبارہ پھر قضا کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا اگلا سوال رکھنا چاہتا ہوں. وقت کے دامن میں جو اتنی وسعت نہیں ہے, مسائل جو روزے کے ظاہر کافی سارے ہیں اور عوام جو ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت وہ بھی پوچھے گی. تو اگلا جو ہے, گھروں میں خواتین جو ہے اکثر سحری اور افطاری کے اندر جو ہے سبزیاں یا پھل وغیرہ کاٹتی ہیں. تو جیسا آپ نے بتایا کہ اگر دانت ٹوٹ جائے یا دانت نکل جائے اور خون جو ہے وہ واپس چلا جائے حلق سے نیچے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر جسم کے کسی حصے پر کٹ لگ جائے یا بندہ گرتا ہے اس کو چوٹ لگتی ہے تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جسم کے اوپر کٹ لگ جائے, جسم سے چوٹ لگ جائے, جو ہم فسد کرواتے ہیں, پچنے لگواتے ہیں, یہ روزے کی حالت میں لگوائے جا سکتے ہیں. روزہ آپ کا برقرار ہے, روزہ آپ کا برقرار ہے. اگر یہ فسد پچنے لگوانے سے خون نکلتا ہے, وہ خون کا اخراج ہوتا ہے, تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اور دوسرا آپ نے کہ خواتین گھریلو کام کاج کرتی ہیں, کچن کے کام کرتی ہیں, خواتین کے لیے مسائل کافی ہوتے ہیں. اور پھر ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں, دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں وہ کم و بیش 2 یا 2:30 بجے بیدار ہو جاتی ہیں سحری کے لیے. جو مرد ہیں وہ 20-25 منٹ رہ کے پھر بیدار ہوں گے. خواتین کو کتنا اعزاز مل رہا ہے, ایک اس کو روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا, دوسرا جو سحری تیار کر رہی ہے اس کا بھی اس کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کسی عورت کا شوہر بہت سخت ہے, طبیعت بہت سخت ہے, لیکن ہمارا دین لا اکراہ فی الدین, اللہ پاک نے فرمایا دین میں سختی نہیں, دین میں نرمی ہے. تو فقہاء نے دیکھا اس کے تحت کہ عورت جب گھر میں ہنڈیا تیار کرتی ہے تو وہ زبان کے اوپر وہ ہنڈیا اس کو چیک کر سکتی ہے کہ اس میں مرچ اور نمک کتنا ہے, تاکہ وہ جو اس کا شوہر, وہ اس نے جو شوہر کی طبیعت ہے, دیکھو شریعت نے کتنی آسانی پیدا کی ہے کہ وہ گھر آباد رہے, وہ گھر بسا رہے, وہ گھر اجڑ نہ جائے. یعنی اللہ پاک نے اسلام میں, ہم عورت کو سمجھتے کچھ نہیں, عورت کا بڑا مقام ہے اسلام میں. اور پھر اسی طرح زخم, لیکن جب انسان کے ظاہر جسم کے اوپر زخم انسان اگر خود کرے گا, خود زخم کیا ہے اور پھر اس زخم پہ کوئی چیز ڈالی ہے,
وہ زخم کے ذریعے پیٹ میں چلی گئی ہے، روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی دوسرے نے آپ کے جسم پہ وار کیا، آپ کا زخم ہوا ہے، خون نکلا ہے، اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں، زخم بھی لگا رہے ہیں، پھر اس زخم کے ذریعے پیٹ میں کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں آپ، وہ اندر چلی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جو اگلا سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ہمارے سے بھی کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہوں گے، بالخصوص خواتین، کہ خواتین کے چونکہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے ایسا، اگر حالت روزہ میں ان کے جو مخصوص ایام ہیں وہ شروع ہو جائیں، اور میرے سوال کے دو حصے ہیں، جی، اگر حالت روزہ میں ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں؟ میرا دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر وہ مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا وہ آگے روزے رکھ سکتی ہے یا ان روزوں کی وہ قضا کرے گی؟ دیکھیں شاہ بھائی، شریعت مصطفیٰ میں اللہ پاک نے اس امت پہ بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ بے شک۔ ابھی دوستو احباب سن رہے ہوگے، ہمارے ائمہ مساجد بھی سن رہے ہوگے، کچھ اس سے بے خبری ہوں گے، عورت کے لیے اللہ پاک نے ایام مخصوصہ میں نماز بھی معاف ہے، وہ ایام مخصوصہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، اور ایام مخصوصہ کے دوران اگر رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کے روزے بھی نہیں رکھے گی، اور اگر روزے کی حالت میں وہ ایام شروع ہو گئے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے نہیں ہوگا۔ رہی دوسری بات ہے کہ ایام مخصوصہ 3 دن بھی ہوتے ہیں، 5 بھی، 10 دن بھی ہوتے ہیں، یہ عورتیں جانتی ہیں، ہر عورت کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اپنی طبیعت کے حساب سے۔ ایام مخصوصہ کے دوران جتنے روزے قضا ہوئے ہیں، روزوں کی قضا کرے گی، روزوں کی قضا کرے گی۔ ایام مخصوصہ کے درمیان جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اللہ پاک نے اور شریعت مصطفیٰ میں عورت کو معاف کی کہ عورت نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ لیکن اتنی آسانی دین میں رکھی ہے، اگر ہم دین پڑھے نا، دین سمجھے نا، دین سیکھے نا، اور میں آپ کو اس پہ داد دیتا ہوں کہ آپ نے جو بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے، جتنے عالمی دین بنائیں گے آپ کی دعوت پہ، لوگ یہ مسائل سنیں گے، جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنے بیان کر کے جائیں گے، ثناخوان مصطفیٰ نعتیں پڑھ کے جائیں گے، جتنا ثواب انہیں ملے گا اس سے 2 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، کیوں آپ نے یہ کوشش کی ہے، آپ کی یہ کاوش ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگ آپ کو فون بھی کرتے ہوں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوں گے۔ تو المختصر یہی ہے کہ عورت ایام مخصوصہ میں روزہ نہیں رکھے گی، جب ایام مخصوصہ گزر جائیں گے پھر وہ دوبارہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ وہ قضا کب کرے گی؟ جب رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد جب اس کی طبیعت چاہے وہ قضا کرے ان روزوں کی، لیکن کرنی آئندہ رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کرنی، نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کرنی۔ اگلا سوال جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، جیسے مرد حضرات ہیں دن کو اکثر جو ہے ظہر کے بعد آرام کرتے ہیں یا صبح سحری کر کے جو ہے وہ آرام کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ بھی انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، تو اگر اس سحری کے بعد اگر آرام کر رہا ہو یا دن کو کسی ٹائم بھی وہ آرام کر رہا ہو، آنکھ لگ جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ غسل جو ہے فرض ہو جائے، تو کیا وہ غسل فرض ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایک، اور دوسرا اگر روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کیا وہ غسل کر کے دوبارہ جو ہے وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ جیسے حلق کے نیچے تک ظاہر پانی لے کے جانا وضو میں یہ ضروری ہے، تو کیا وہ وضو جو کرے گا غسل سے پہلے وہ کلی کر کے جو پانی حلق سے نیچے نہ لے کے جائے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ ہاں دیکھیں، دوران روزہ انسان نے غسل کرنا ہے یا انسان نے وضو کرنا ہے، وہ غرارہ نہیں کرنا، ناک میں پانی نہیں چڑھانا، یہ رمضان میں معافی ہے۔ وہ غسل فرض ہو، وہ غسل سنت ہو، یا نماز کے لیے وضو کر رہا ہے غسل فرض نہیں بھی ہے، پھر بھی جب وضو کر رہا ہے تو غرارہ بھی نہیں کرنا، اور ناک میں جسے ہم بانسے کی ہڈی کہتے ہیں پانی اوپر نہیں کھینچنا۔ اور دوسرا، غسل فرض ہو چکا ہے، اب سحری کا ٹائم ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے اس کا روزہ جاتا ہے، اس کا روزہ جاتا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ تو فقہا شریعت مصطفیٰ میں یہ محدثین مسئلہ لکھا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، غسل فرض ہے اس پہ، وہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کے بعد وہ غسل کرے، جب غسل کرے گا تو پھر وہ غرارہ نہیں کرے گا، وہ غرارہ نہیں کرے گا، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی ہے، بعض دوستوں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ غسل کیا ہے،
غسل کے 3 فرض کیے ہیں پورے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پہ پانی بہانا، اسی کو وضو کے فرض شمار کر لیتے ہیں. ایسے وضو نہیں ہوگا، وضو الگ سے کرنا ہے. اور اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں اس وضو سے نماز ادا کروں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، تو پھر وہ جا کر اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے، پھر اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، غسل تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے. اور المختصر کہ سحری کا وقت جا رہا ہے، وہ روزہ رکھے گا، پھر غسل کرے گا. اور فقہاء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث پاک کریم آقا کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو چاہیے، اگر اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں جو 2 بجے کی بیدار ہوئی ہے، وہ سحری تیار کر رہی ہے، اگر وہ جوان ہے، اسی معلوم ہے کہ پتہ علم ہے مجھ پہ غسل فرض ہو گیا ہے، وہ اٹھتے اسی ٹائم. کیوں؟ روزہ پاکیزگی کا نام ہے. روزہ ظاہر بھی صاف کرتا ہے، روزہ باطن بھی پاک کرتا ہے. تو کوشش کرے کہ وہ سحری کا ٹائم آنے سے پہلے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر کے، اگر وہ تہجد کی نماز ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، پھر جا کر وہ سحری کرے گا، تو حضور کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں بھی برکت ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک میں کریم آقا نے فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ سحری نہیں کھاتے تھے، ہم سحری کھایا کرتے ہیں. تو احتشام بھائی، سحری کی حالت میں اگر وہ سحری ٹائم تھوڑا ہے تو غسل کرے گا، روزہ دے گا، تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ پہلے روزہ رکھے بعد میں غسل کرے گا. اور اسی طرح دن کے ٹائم اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، روزہ اس کا برقرار ہے، روزہ اس کا بحال ہے. وہ جب اٹھے بیدار ہو، وہ غسل کرے، کپڑے چینج کرے، نیا لباس، صاف ستھرا لباس پہنے، بوضو ہو کر وہ نماز پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے. روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد کب ہوگا؟ جب وہ شادی شدہ ہے، میاں بیوی آپس میں ملاپ ہوگا، پھر روزہ ختم ہو جائے گا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر دونوں پہ قضا آئے گی. بہت شکریہ. اگلا سوال جو اکثر خواتین کرتی ہیں، ہم سے بھی کرتی ہیں، اگلے دن بھی میرے سے کسی نے یہی سوال کیا کہ اگر حالت روزہ میں مخصوص ایام جو ہیں وہ شروع ہو جائے تو کیا وہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہے؟ ایک، اور دوسرا، اگر وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے وضو بھی ضروری ہے، تو کیا وہ زبانی قرآن پاک کی کوئی سورہ یا کوئی آیت پڑھ سکتی ہے؟ لیکن اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جب ایام مخصوصہ عورت کے شروع ہو جائیں وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی. لا یمسہ الا المطہرون، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میری اس مقدس کلام کو پاکیزہ، پاک، مزکہ اور صاف ستھرے لوگ ہاتھ لگائیں. وہ عورت کے ایام مخصوصہ ہیں، اس دوران وہ قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتی. اور فقہاء نے لکھا کہ بہتر ہے کہ اس کی تلاوت بھی نہ کرے. اور بعض فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ اجتناب کرے کہ وہ بچوں کو تعلیم بھی نہ دلوائے، اور کوئی عرائد، وظائف، استغفار اس طرح کہ وہ اپنی زبان پہ جاری رکھے. تو قرآن پاک کی تلاوت سے اجتناب ہی اس کے لیے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. میں بار دیگر جو دونوں مہمانوں کا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق یا کسی اور شرعی مسئلے کے متعلق، تو آپ ہمارے منہاج القرآن ممبر آفیشیل کا جو پیج ہے جس پر یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی پھر نئے 2 مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.